بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا طریقہ انداز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ اسے نہلا دھلا کر اس کے کان میں اذان دی جائے اور اقامت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تحنیک کا حکم دیا کہ کسی بزرگ سے، کسی صالح آدمی سے کوئی چیز منہ میں چبا کر اس کے بعد وہ بچے کے تالو کے ساتھ لگا دی جائے یا بچے کے منہ میں رکھ دی جائے، شہد وغیرہ یا کھجور نرم کر کے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اچھا سا نام رکھنے کی آپ نے تاکید کی، ختنہ اور عقیقہ کی تعلیم آپ نے دی، اور پھر ماں کا دودھ پلانے کو جو ہے وہ افضل قرار دیا۔ اس کے بڑے اچھے اور مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ 7 سال کے بچے ہوں تو ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان کو 7 سال کی عمر سے پہلے سکھا دی جائے تبھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنا چاہیے، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھیں تو اس پر ان کو سرزنش کی جائے، سمجھایا جائے اور تعدیب کی جائے اگر وہ اس میں کوتاہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو حسن ادب سے یعنی بہترین تعلیم و تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتے۔ بچوں کے ساتھ پیار و محبت کا انداز اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رحم کو اللہ نے تمہارے دل سے نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ماتھے اور چہرے کو چومتے تھے اور ان سے پیار و محبت کیا کرتے تھے۔ نیک اولاد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے۔ ان کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ان کو پیش کیا تھا۔ 8-9 سال کے بچے کی کتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کام کے بارے میں مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، کہتے ہیں نا بچپن کی بات 55 تک چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تعلیم و تربیت اور پرورش، اس کے نتیجے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام کے اندر ہونے لگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ ایک شخص آیا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو فلاں چیز دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بنانا چاہتا تھا، تو حضور نے فرمایا تو نے اپنے سارے بچوں کو یہ چیز دی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تم ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ نہ بناؤ، یا تو سب کو دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ اور ایک نوعمر صحابی تھے، ایک بچہ تھا، وہ ایک درخت کے اوپر، کھجور کے درخت کے اوپر پتھر پھینک کر کھجوریں اتار رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ڈیلے کیوں پھینک رہے ہو؟ تو اس نے کہا کھجوریں اتارنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیچے پڑی ہوئی ہیں، نیچے گری ہوئی ہیں، ان کو اٹھا کر کھا لو۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ دست شفقت پھیرا اور مجھے دعا دی۔ سبحان اللہ، یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور راستے میں اگر چھوٹے بچے ملتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔